اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو اور نور کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ سورہ انعام کی پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد اور اپنی تعریف سے اس سورہ شریفہ کا آغاز کیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی تعریفیں ہو رہی ہیں اور جتنی بھی تعریفیں ہو چکی اور جتنی بھی تعریفیں ہوں گی، وہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب کوئی آدمی مکان بناتا ہے اور وہ مکان اچھا ہوتا ہے تو مکان بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کے اندر بہت سارے عجائبات ہیں، جب ان عجائبات کا تصور اور خیال آتا ہے تو اس کے بنانے والوں کا خیال آتا ہے۔ اب اتنے بڑے بڑے آسمان اور اتنی بڑی زمین اور ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، ظاہر بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے، اور جتنی بھی خوبیاں ہیں اور جتنے بھی کمالات ہیں، ساری خوبیاں اور سارے کمالات کا مالک اور منبع اور سرچشمہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس سورہ شریفہ کے اندر 3 مضامین خاص طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو ہے توحید کی دلیل اور کفار کے باطل عقائد کی تردید، اور دوسرا مضمون رسالت، اور تیسرا مضمون آخرت کا تصور۔ یہ 3 مضامین اس سورہ شریفہ کے مضامین ہیں۔ اس سورہ شریفہ کے تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ شریفہ کو جو شروع کیا، آغاز کیا، اپنی تعریف اور اپنی حمد سے شروع کیا ہے۔ اب شاید کسی کے ذہن و دماغ میں یہ خیال آئے، تصور، یا کسی کے دماغ میں وہم پیدا ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی تعریف آپ بیان کر رہے ہیں، ہر چیز کے اندر اللہ کی تعریف ہے، تو دنیا کے اندر بہت سارے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو انسان کے مزاج کے خلاف واقعات پیش آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی کوئی نکلا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، پیر ٹوٹ گئے، آنکھ چلی گئی، دماغ چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا، یا کسی ڈاکو نے کسی کا مال لوٹ لیا، یا کسی چور نے کسی کا مال چرا لیا، یا کسی کا جوان بیٹا مر گیا، یا کسی کا جوان شوہر مر گیا، کسی کی بیوی مر گئی۔ یہ سارے واقعات انسانی مزاج کے خلاف ہیں، تو آپ کیسا کہہ رہے ہیں یہ تعریف کی چیز ہے؟ یہ تو انسانی مزاج کے خلاف ہے، یہ تو تعریف کی چیز نہیں ہے۔ کہ کسی انسان کا باپ مر گیا، باپ کی محبت سے وہ محروم ہو گیا، کسی کی بیوی مر گئی، وہ بیوی سے محروم ہو گیا، بیٹا مر گیا، بیٹے سے محروم ہو گیا، تو اس کے اندر تو خدا کی تعریف نہیں ہے۔ تو مولانا تقی عثمانی صاحب زید مجدہ ایک مضمون میں لکھتے تقریر میں کہ یہ ہماری سوچ جو ہے، ہماری سوچ کا دائرہ بالکل محدود ہے۔ ہماری سوچ کا دائرہ کیا ہے؟ محدود ہے۔ اپنے محدود سوچ کے دائرے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا بہت ساری چیزیں پیدا کی گئی ہیں وہ اچھی چیز نہیں دکھتی ہے۔ مثال کے طور پر سانپ ہے، بچھو ہے، شیر ہے، چیتا ہے، بھالو ہے، خنزیر ہے، بندر ہے، بہت ساری مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی جانور کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ آپ نے یہ جو جانور پیدا کیا ہے، اس جانور کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، یہ قرآن حدیث کا واقعہ نہیں ہے، کتاب میں پڑھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں ہے، تاریخ میں، بزرگوں کے اقوال میں بہت ساری چیزیں رہتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ یہ چیز آپ نے جو پیدا کی ہے اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ آپ جو اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، وہ جانور بھی کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے۔ آپ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جانور بھی کہہ رہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی چیزیں بھی پیدا کی ہیں، اس کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔
ہم چونکہ محدود عقل محدود سوچ رکھتے ہیں، ہماری آنکھیں محدود، آنکھوں کی بینائی محدود، ہمارے کانوں کی سماعت محدود، ہماری سوچ محدود، ہمارا دماغ محدود، اس لیے وہاں تک ہماری سوچ نہیں جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کا ایک واقعہ مجھ کو یاد آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گئے، بہت مختصر انداز میں بیان کرتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے ساتھ رہ کر کے صبر نہیں کر پائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں کچھ آپ کی صحبت میں رہ کر کے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ لیکن خضر علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ میرے پاس رہ کر کے صبر نہیں کر پائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصرار پر حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو رکھ لیا۔ 3 واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ تو یہ کہ کشتی پر سوار ہوئے، اس کے اندر سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا؟ بغیر اجرت کے، بغیر معاوضے کے انہوں نے کشتی پر بٹھایا، اور آپ نے جو ہے احسان فراموشی کی کہ اس کے کشتی کے اندر سوراخ کر دیا۔ اس کے بعد جب کشتی سے نکلے باہر تو چھوٹے بچے کو قتل کر دیا۔ یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا۔ اس کے بعد ایک بستی میں گئے، بستی والوں نے کہا بھائی میرے کھانے کا انتظام کرو، بستی والوں نے انکار کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے دیوار جو گر رہی تھی اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں بھی کہا کہ آپ نے دیوار کو کیوں سیدھا کر دیا؟ مہمانی انہوں نے نہیں کی، ہم لوگوں کی خاطر توجہ نہیں کی، اور آپ نے جو اس کی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینی، اب ہمارے آپ کے درمیان تفریق ہو جائے گی، اب آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، آپ اپنا راستہ لیجئے، میں اپنا راستہ لوں گا۔ لیکن تینوں واقعات کی جو مصلیحت تھی اور حکمت تھی اس کو میں بتا دیتا ہوں۔ کشتی غریب آدمی کی تھی وہ، اور آگے چل کر کے بادشاہ جو ظالم تھا اچھی کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا، اور کشتی غریب آدمی کی تھی، اس کے خاندان کے لوگوں کی پرورش، کھانے پینے کا، نان نفقے کا انتظام اسی کشتی سے ہوتا تھا۔ اگر وہ کشتی اچھی رہتی تو ظالم بادشاہ اس پر قبضہ کر لیتا۔ میں نے اس کے اندر عیب بنا دیا تاکہ ظالم بادشاہ اس پر تسلط قائم نہ کر سکے، اور چھوٹے بچے کو اس لیے قتل کیا کہ چھوٹا بچہ آگے چل کر نافرمان بننے والا تھا اور ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ بننے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے بچے کو قتل کر دیا، اور جو میں نے دیوار سیدھی کی اس دیوار کے اندر 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ خزانہ چھپا ہوا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، تو لوگ اس کو لوٹ کر کے لے کر کے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں واقعات جو میرے ذریعے کرائے اس کے اندر یہ حکمتیں تھیں اور یہ علتیں تھیں۔ دیکھیے ظاہری طور پر بچے کا قتل کرنا، کشتی کے اندر سوراخ کرنا، دیوار کو جو ہے سیدھا کر دینا، ہماری محدود سوچ کا تقاضا یہ ہے کہ بچے کو قتل نہ کیا جاتا، کشتی کے اندر سوراخ نہ کیا جاتا، دیوار کو سیدھا نہ کیا جاتا۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ تینوں واقعات پیش آئے۔ اسی طریقے بچھو ہے، آج کے زمانے میں تو سائنسی دور میں بچھو کا جو زہر ہوتا بڑی بڑی بیماریوں میں اس کا علاج میں استعمال ہوتا۔ سانپ ہے، سانپ کا جو زہریلا مادہ ہوتا، بڑے بڑے سانپوں کے زہریلا مادہ نکال کر کے بڑی بڑی بیماریوں میں اس کا علاج میں استعمال ہوتا۔ تو آج کے سائنسی دور میں یہ بھی جو ہے فائدے سے خالی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، سزاوار ہے، ہم اللہ کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ شعر میں کہتے ہیں 1000 بار بشویم، شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ہم 1000 بار بھی اپنے منہ کو دھو کر مشک و گلاب سے اس کو پاک صاف کریں اور اس کو بچائے، 1000 بار بھی مشک و عنبر سے اپنے منہ کو بچائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم نہیں کر سکتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم نہیں کر سکتے تو خدا کی تعریف بھی ہم نہیں کر سکتے۔ خدا کی تعریف سے ہماری زبان قاصر ہے، ہم قاصر، ساری مخلوقات اس سے قاصر ہے۔ ساری مخلوقات اگر مل کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، سارے درختوں کا قلم بنا لیا جائے اور دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر پانی ہے سب کی روشنائی بنا لی جائے، جنات اور انسان بیٹھ کر کے خدا کی تعریف کرنے لگے، تو خدا کی تعریف میں ایک بال برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ساری دنیا کے انسان اور جنات اور ساری مخلوقات خدا کی تعریف نہ کرے، خدا کی تعریف سے انکار کر دے،
تو خدا کی عظمت میں جلال میں بال برابر بھی کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم ما عرفناک حق عبادتی، اللہم ما عبدناک حق عبادتی، یا اللہ آپ کی تعریف سے ہم قاصر ہیں، آپ کی معرفت کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، اور آپ کی عبادت کا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ کون کہہ رہا؟ ساری کائنات کا افضل البشر والانبیاء، امام الانبیاء، افضل البشر، خدا کے بعد سب سے بڑا جس کا مقام ہے، وہ آدمی یہ بات کہہ رہا کہ ہم آپ کی عبادت کا، آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم جیسے لوگ ایرو غیرو نتھو خیرو خدا کی معرفت، خدا کی عبادت، خدا کی تعریف کا حق ادا کیسا کر سکتے؟ اس آیت کریمہ کے اندر خدا نے اپنی توحید کے دلائل کو پیش کیا۔ ایک دلیل تو یہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق السماوات، آسمانوں کو پیدا کیا، اتنے بڑے بڑے آسمان، 7 آسمان، 7 آسمان بغیر عمد کے ہے، بغیر ستون کے ہے۔ یہ چھوٹی سی مسجد آسمان کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اتنی چھوٹی مسجد کے بنانے کے لیے کتنے سارے پیلر لگائے گئے، کتنے سارے ستون بنائے گئے، لیکن اتنے بڑے بڑے آسمان جس کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ستون نہیں بنایا، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے، آج تک آسمان کی مرمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور آسمان کے اندر کہیں پھٹن نہیں ہوا، آسمان کا کوئی ٹکڑا آج تک زمین پر گرا نہیں۔ اتنا بڑا چاند، اتنا بڑا جو سورج، 1,80,000 کلو، 1,80,00,000 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ سورج کبھی زمین پر نہیں گرا، اپنے وقت سے بے وقت نہیں نکلا، چاند اپنے وقت سے بے وقت نہیں نکلا، چاند اور سورج کے درمیان کوئی ٹکرا نہیں ہوا۔ دنیا کے اندر دیکھیے ہوائی جہاز ٹکرا جاتا، ریل ٹکرا جاتی، بسوں کے اندر ٹکر ہو جاتی، لیکن اتنے بڑے سورج اور چاند کے درمیان کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا فلاں ملک کے اندر سورج اور چاند کے درمیان ٹکراؤ ہو گیا۔ اتنی بڑی بڑی زمین اللہ نے پیدا کی ہے، زمین کے اندر بھی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، سمندروں کو پیدا کیا، سمندروں کے نیچے بھی زمین ہے۔ مولانا تقی صاحب عثمانی جی احمد ظہور کہتے ہیں کہ مجھ کو سمجھ و تفریح کرنے کا موقع ملا، دنیا کے اندر جتنی کائنات ہے اس سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ سمندر کے اندر کائنات ہے، بہترین بہترین مخلوقات اس کے اندر ہے جس کو ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ مولانا تقی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے گھنٹوں وہاں کر کے وہاں کی سیر و تفریح کی، اور میں نے سمندر کے نیچے دیکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری اور تیسری دلیل بیان کرتے ہیں، ظلمات کو، تاریکیوں کو پیدا کیا، نور کو پیدا کیا، ساری چیزوں کو پیدا کیا، ہدایت کو، جلالت کو، نور کو، اسی طریقے سے ظلمت کو، اسی طریقے سے رات کو، جن کو، ساری چیزوں کو پیدا کرنا یہ خدا کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی یہ کافر لوگ ہزاروں لاکھوں کروڑوں معبودان باطل کی پرستش کرتے۔ مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب کے اندر لکھتے ہیں ہندوستان کے جو کافر لوگ ہیں 37 کروڑ ان کے معبودان باطل، 37 کروڑ۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کفار لوگ اللہ کو چھوڑ کر ساری چیزوں کی پرستش کرتے تھے، پیشاب کی پرستش، پاخانے کی پرستش۔ آج بھی دیکھیے یہ لوگ گو مت کی پوجا کرتے، اور جو ہے دوسری چیزوں کی پوجا کرتے، درخت کی پوجا، پانی کی پوجا، چاند کی پوجا، سورج کی پوجا، ساری چیزوں کی پوجا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ کافر لوگ ساری چیزوں کو پوجتے تھے خدا کو چھوڑ کر کے، ساری مخلوقات کی عبادت کرتے تھے خدا کو چھوڑ کر۔ تو اللہ تعالیٰ اخیر آیت میں فرما رہے ہیں اتنی ساری وحدانیت کے دلائل، زمین کی پیدائش، آسمان کی پیدائش، نور و ظلمت کی پیدائش، ساری چیزوں کی پیدائش آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آسمان کو دیکھ رہے، زمین کو دیکھ رہے، سورج کو دیکھ رہے، چاند کو دیکھ رہے، ساری چیزوں کو دیکھ رہے، اس کے باوجود بھی لوگ خدا کو چھوڑ کر کے، یہ کافر لوگ خدا کو چھوڑ کر کے سینکڑوں معبودان باطل کی پرستش کرتے ہیں۔ شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی و اخلاص سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔